له من لدنا علما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم ربنا وسعديك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه دائما أبدا. ایک مرتبہ اور ہدیہ صلوات پیش کر لیجیے. اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد جد الحسن والحسين وعلى آل سيدنا ومولانا محمد جد الحسن والحسين صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی اور علی نبی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ اور ہدیہ صلوات پیش کر لیجیے. اللهم صل على سيدنا شفيعنا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بيده أيدنا بأحمدا أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. کس لیے فکر کرے حشر کے دن کیا ہوگا. سبحان اللہ. سامنے ان کے جو کچھ ہوگا اچھا ہی ہوگا. سبحان اللہ. اے جذبہ عشق تو ہی بتا وقت وہ کیسا ہوگا. سبحان آنکھوں کے سامنے جب میرے گنبد خضرا ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ان کے ہوتے ہوئے ظلمت کا تصور کیسا. ان کے ہوتے ہوئے ظلمت کا تصور کیسا. خبر میں ہم سب کی اجالا ہی اجالا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قبر میں میری اجالا ہی اجالا ہوگا. میں تو غرق خواب تھا ساحل سے لگایا کس نے. میرا خاں میرا مولا میرا داتا ہوگا. میرا آقا میرا مولا میرا داتا ہوگا. اے حسین ابن علی تیری شہادت کو سلام. اے حسین ابن علی تیری شہادت کو سلام. دین حق اب نہ کسی دور میں تنہا ہوگا. دین حق اب نہ کسی دور میں تنہا ہوگا. اور رب نے چاہا تو قیامت میں سبھی دیکھیں گے. ان کے قدموں سے لپٹا ہوا اختر اعلیٰ ہوگا. ان کے قدموں سے لپٹا ہوا اختر اعلیٰ ہوگا. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری یہ ہفتہ واری حلقہ ذکر کی مجلس آج چونکہ سٹی کے باہر رہنے کے وجہ سے اگر جگہ ہے تو یہاں جو بیٹھے وہ تھوڑا پیچھے چلے جائیے. آنے والوں کو وہاں پہ بٹھا دیجیے. 6-7 آدمی تو جگہ ہے وہاں پہ ہے. مشکل ادھر بھیجو. ادھر جگہ درود پاک پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. یہ فیضان ہے حضور شیخ الاسلام. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک ہماری یہ مجلس ہر جمعہ کی رات ٹھیک 9:30 بجے سے 10:30 بجے تک 1 گھنٹہ مسلسل چلتی ہے. آج چونکہ 20 منٹ لیٹ ہو چکا ہے. ہم سب یہاں پر
حضور شیخ الاسلام والمسلمین کے اپنے پیر و مرشد کے فیضان کو اپنے دامنوں میں بھرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہر رات ہم نہیں جاگتے، میں آپ کو پوری رات جگانے والا بھی نہیں۔ جتنا وقت انشاءاللہ میں کوشش کروں گا ہر مجلس کا ہمارا ہوتا ہے اس سے بھی کم کرنے کی، اس سے زیادہ ہم سب کا ٹائم انشاءاللہ اس میں صرف نہیں ہوگا۔ حلقہ ذکر الحمدللہ ہم کرتے ہی ہیں۔ ایسے تو لا الہ الا اللہ کا ذکر آپ زندگی بھر بھی کرتے رہے تو یہ کم ہی ہے۔ الا اللہ کا ذکر آپ رات بھر کرے تب بھی کم ہے۔ اللہ کو زندگی بھر پکارتے رہے تب بھی ہم حق ادا نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ وہ ذکر ہوگا، اس کے بارے میں گزشتہ 2 جمعوں کے حلقہ ذکر کی مجلس میں جو میں آپ سے قرآن و حدیث کے روشنی میں، اقوال بزرگان دین کے روشنی میں جن باتوں کو عرض کر رہا تھا، علم، انشاءاللہ ہماری آج کی یہ مجلس بھی اسی پر چلے گی۔ قرآن مجید فرقان حمید کی گزشتہ جس آیت کریمہ کو میں نے پڑھا تھا وہ 28ویں پارے کی سورہ مجادلہ کی تھی۔ اس سے پہلے جو پڑھا تھا وہ علم والوں کی فضیلت کے بارے میں تھی، اور آج جس آیت کریمہ کو میں نے پڑھا ہے یہ خاص طور پہ علم لدنی جسے کہا جاتا ہے۔ علم بہت طریقے کے ہوتے ہیں، بہت سارے علم ہوتے ہیں، مگر جس آیت کو آج میں نے پڑھا وہ علم لدنی کا جس میں ذکر کیا گیا۔ لدنی یعنی اللہ تبارک و تعالی کا یہ خاص علم جو اللہ جسے چاہتا ہے اسے عطا فرماتا۔ اسے کتاب کی ضرورت نہیں ہوتی، بس رب تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے اس کے سینے کو کتاب بنا دیتا۔ وہ کتاب زبان پر اپنے دوستوں کے جاری کر دیتا ہے۔ علم لدنی کا انشاءاللہ مختصر وقت میں ذکر کرنے کی کوشش کروں گا۔ گفتگو جو ہے زیادہ کرنے کا میرا مقصد یہ ہوتا ہے، ہر بار میں عرض کرتے رہتا ہوں کہ ہم اس مجلس میں چاہے اتوار کے روز ہماری تفسیر اشرفی کی مجلس ہو یا جمعہ کی یہ گفتگو کی مجلس ہو، گفتگو کرنے کا، لوگوں کے سامنے سنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں لوگوں کو معلوم نہیں ہے اسے معلوم کرایا جا سکے، جو چیز ہمارے اندر اجاگر نہیں ہے اسے اجاگر کر سکے۔ اگر 1 گھنٹے میں تقریباً فرض کر لیجئے کہ میں نے 45 منٹ تک آپ کو مخاطب کر کے کہتا رہا، بولتا رہا، تو آپ یہ مت سمجھیے گا کہ میں تقریر کرنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ میرے دوستو، صرف اور صرف حضور شیخ الاسلام والمسلمین کے فرامین کے روشنی میں زیادہ تر آپ کے اقوال کی روشنی میں مارس کرنے کی کوشش کرتے رہتا ہوں۔ قرآن و حدیث کو آپ بہت سنتے رہتے ہیں، مگر وہ اقوال حضور شیخ الاسلام کے جو قرآن و حدیث کے روشنی میں انسان اپنی زندگی بھی گزار دیتا ہے تو اس کا کوئی حل نہیں نکال پاتا، مگر حضور شیخ الاسلام والمسلمین 2 لفظوں میں سارے کے سارے زندگی کا خلاصہ کر دیتے ہیں۔ ان باتوں کو میں سمجھانے کی کوشش کرتے رہتا ہوں، اسی وجہ سے آدھے گھنٹے سے زیادہ میں عرض کرنے کی کوشش کرتے رہتا ہوں، ذکر کو کم کرتا ہوں۔ کیوں کہ آدمی سمجھنے کے بعد بغیر سمجھے کہ آپ دعا کرتے رہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ، کیا ایفیکٹ ہوتا؟ فٹافٹ آپ پڑھ رہے ہیں، میں مثال دے رہا ہوں، سمجھنے کی کوشش کیجئے، میرا مقصد کسی کا دل دکھانا نہیں۔ آپ نے دعا کر لی، اس سے جو ہے کیا اثر ہوا دل پر؟ حالانکہ یہ بھی دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہماری دنیا کو بھی حسین بنا، آخرت کو بھی جو ہے حسین بنا۔ اس سے ہمارے اندر کیا ریاکشن ہوتا ہے؟
کیا اثر پیدا ہوتا ہے؟ جو عربی سمجھتا ہے وہی جب یہ دعا پڑھتا ہے، یہ دعا کیا کون سی بھی دعا پڑھتا ہے، تو سمجھنے کے بعد اس کے اندر یہ کیفیت ہوتی ہے، تو وہ کیفیت اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہے۔ تو اس کیفیت کے بنا پر جس کی جیسی کیفیت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی عطا ویسے دیتا۔ اب اسی دعا کو ہم جو ہے اپنی زبان میں، اپنی اردو زبان میں کہے کہ اے اللہ میری دنیا کو حسین کر دے، میری آخرت کو بھی حسین کر دے، تو ہمارا اندازہ بدل جاتا۔ بات یہی ہے، عربی میں جو میں نے پڑھا یہی ہے، اردو میں جو اس کا ترجمہ کہا یہی ہے۔ عربی میں ہم نے پڑھا تو ہمارے اندر کوئی اس کی کیفیت ظاہر نہیں ہوئی، بات کو سمجھنے کی کوشش کی، ظاہر نہیں ہوئی، مگر اسی کو اردو میں نے سنایا، آپ سمجھ گئے، میں نے سمجھا، سمجھ کر جب دعا کیا تو ایک کیفیت آدمی کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یعنی کیفیت جب آدمی کے اندر طاری ہو جاتی ہے تو آپ بغیر سمجھے کہ قرآن کی پوری دعائیں پڑھ لیجئے، ہاتھ اٹھے اٹھے جو ہے درد ہو جائیں گے، اور آپ قرآن کی ساری دعائیں پڑھتے پڑھتے تھک جائیں گے، رات بھر جو ہے یعنی کوئی کیفیت ہی نہیں ہے، اپنے اندر کوئی کیفیت ہی نہیں ہے، ساری رات گزر جائے گی، کیا مانگا پتہ ہی نہیں چلا، کتنا مانگا خبر ہی نہیں، کیوں ہاتھ اٹھایا تھا، دعائیں پڑھ رہا تھا، مانگ نہیں رہا تھا، پڑھ رہا تھا۔ دوستو مانگنا کسے کہتے ہیں؟ آدمی جب سمجھ کر رب کے حضور اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے تو اسے مانگنا کہتے ہیں، سبحان اللہ، اسے مانگنا کہتے ہیں۔ اب قرآن مجید کی ایک ایک آیت کریمہ کو یعنی ہم نے دعاؤں کو پڑھا مگر اس کے ترجمے کو سمجھا، سمجھ کر اپنی زبان میں اس سے مانگنا شروع کیا تو 5 منٹ کی دعا 10 منٹ ہو جاتی، 5 منٹ کی 15 منٹ بھی ہو سکتی ہے، 5 منٹ کی دعا ہماری 1 گھنٹے بھی ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ ہمیں مانگنے میں اس وقت جو کیفیت ہوتی ہے، رب سے مانگنے میں مزہ آتا ہے، رب کو ہماری کیفیت دیکھ کر دینے میں مزہ آتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہماری کیفیت کو دیکھ کر رب تبارک و تعالیٰ کو دینے میں مزہ آتا ہے۔ کیفیت ہی نہیں ہے، ہم پڑھ رہے ہیں، سننے والے سن رہے ہیں، فائدہ کیا ہوا اس کا؟ تو یہ دراصل درس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس سے آنے والوں کو فائدہ پہنچ سکے، معلومات ہو سکے۔ جو حضور شیخ الاسلام والمسلمین کی خاص طور پر یہ حلقہ ذکر کی تفسیر اشرفی کی خانقاہ میں جو مجلس ہے حضور شیخ الاسلام والمسلمین کی، آپ کا روحانی فیض سب پر عام ہو سکے، سبحان اللہ، بولنے کا مقصد یہ ہوتا، یعنی زبان پر ہماری وہ لگام ڈالے ہوئے ہوتے ہیں، چلاتے وہ ہیں، دوستو ہم ان کی سواری بن کر چلتے ہیں، سبحان اللہ، ان کی سواری بن کر چلتے ہیں، بیٹھ کر کنٹرول کرنا ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور اسے وہاں سے لے کر آپ کے سامنے پیش کرنا یہ غلاموں کا کام ہوتا ہے، سبحان اللہ، یہ غلاموں کا کام ہوتا ہے۔ اب آپ نے سمجھ لیا، سمجھا ہی نہیں، رات بھر آپ کرتے رہیں، جس بات کو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور رات بھر آپ کرتے رہے، فائدہ کیا ہوا؟ اسی لیے حضور شیخ الاسلام والمسلمین فرماتے ہیں اثر کرے تو آنسو کا یہ قطرہ ہی کافی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اثر کرے تو کیا بات، آنسو کا یہ قطرہ ہی کافی ہے، ورنہ رات بھر کا رونا بیکار، رات بھر کا رونا بیکار ہے۔ مسجد سے جب میں نکل رہا تھا ہمارے رفیق اشرفی نے یہ بات مجھے یاد دلائی آپ نے، تو یہ بات میرے ذہن میں آ گئی، یعنی حلقہ ذکر کیا ہے؟ اس لیے کہ نیا مقام ہے، یہاں پر لوگوں کو ذرا سمجھایا جائے، تو میرے دوستو جگہ نہیں ہے مگر لوگ نہیں ہے، سب کے سب جو ہے قرانے ہیں۔ میرے دوستو آؤ، اب ہم سمجھ گئے لا الہ الا اللہ یہ کیا ہے، سمجھ گئے، الا اللہ کیا ہے، سمجھ گئے، اللہ ہم کس لیے پکار رہے ہیں، سمجھ گئے، حقوق کس لیے پکار رہے ہیں، سمجھ گئے۔ سمجھ کر آپ
سمجھ کر آپ حضور فاضل بغداد کے فرمان کو بار بار سنتے رہتے ہیں. یہ ہم شبیہ ہے حضور شیخ الاسلام ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سید محمد حسن عسکری کو صرف حسن عسکری مت سمجھیے گا، یہ سراپا ہے شیخ الاسلام. سبحان اللہ بے شک. سبحان اللہ بے شک. حضور فاضل بغداد کو ہم نے دیکھا فاضل، فضیلت کی سند لینے والے، فضیلت حاصل کرنے والے، فاضل کا درجہ حاصل کرنے والے الگ الگ مقامات کے ہیں، مگر حضور شیخ الاسلام کا یہ شہزادہ وہ شہزادہ ہے جسے دنیا فاضل بغداد کہہ کے پکارتی ہے. سبحان اللہ. جسے دنیا فاضل بغداد کہہ کے پکارتی ہے. کون فاضل بغداد؟ وہ جس کا چہرہ دیکھے تو شیخ الاسلام کی یاد آ جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کون شیخ الاسلام؟ کون فاضل بغداد؟ وہ فاضل بغداد جس کی چلن کو دیکھے تو شیخ الاسلام کی چلن یاد آ جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کون فاضل بغداد؟ وہ فاضل بغداد جس کی گفتگو سنے تو حضور شیخ الاسلام کی گفتگو یاد آ جائے. سبحان اللہ. کون فاضل بغداد؟ وہ فاضل بغداد کہ جس کے مجلس میں بیٹھ جائے تو ہدایت نصیب ہو جائے. سبحان اللہ. کون فاضل بغداد؟ وہ فاضل بغداد. ہم سب کا سارے جملوں کا کہنا یہ کوئی وزندار نہیں، یہ کوئی بات نہیں ہے، یہ سب ایک طرف ہے. وہ فاضل بغداد جسے حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. سبحان اللہ. یہ میرے آنکھوں کا نور ہے. سبحان اللہ. نور العین فاضل بغداد، یہ نور العین شیخ الاسلام ہے. یہ ہم یہ کہہ رہے ہیں اے سی چل رہی ہے، ہمارے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچ گئی، وضو کرتے وقت پانی لگ گیا، ہمارے آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچ گئی، تو میرے دوستو ہم کہتے ہیں کہ میرے آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچ گئی، مگر حضور شیخ الاسلام المسلمین فرماتے ہیں میرے آنکھوں کا نور فاضل بغداد ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے آنکھوں کا نور فاضل بغداد ہے. یہ آنکھوں کا نور ہے جسے سید محمد حسن عسکری کہتے ہیں. ایک آنکھوں کی ٹھنڈک ہے جسے حمزہ اشرف کہتے ہیں. سبحان اللہ. جسے حمزہ اشرف کہتے ہیں. سبحان اللہ. میرے دوستو آپ کا جو فرمان میں سنانا چاہ رہا تھا کہ رات بھر ہم سمجھے نہیں، لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے رہے، کچھ سمجھا نہیں، کچھ ایفیکٹ نہیں، اپنے اندر کوئی کیفیت نہیں، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. مگر حضور فاضل بغداد فرماتے ہیں آپ سمجھ گئے، روزانہ صرف 11 مرتبہ اس کا ذکر کریے. صرف 11 مرتبہ، صرف 11 مرتبہ. اب لا الہ الا اللہ پڑھیں گے 11 گھنٹے نہیں، 1 گھنٹہ نہیں، لا الہ الا اللہ صرف 11 مرتبہ، الا اللہ 11 مرتبہ، اللہ 11 مرتبہ، حق ہو 11 مرتبہ. آپ صرف 11 مرتبہ بھی پڑھیں گے تو رب تبارک و تعالی ہر موڑ پر آپ کی مدد فرماتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر موڑ پر آپ کی مدد فرماتا ہے. اسی لیے میں ذکر کم کرتا ہوں، کیفیت کو زیادہ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے کہ کیفیت انسان کے اندر آ گئی تو آپ 5 مرتبہ ہی پکار لے میرے دوستو، پھر وہاں سے مدد ملنا شروع ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک حضور بے شک. سیدنا غوث اعظم دستگیر کے فرمان کو آپ نے نہیں سنا کہ میرا مرید جہاں کہیں بھی ہو مجھے پکارتا ہے، اگر وہ مجھے مشرق سے پکارے میں مغرب میں رہوں. اگر وہ درد دل سے پکارے، پکارنے کا مطلب کیا ہے؟ غوث اعظم دستگیر کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جب مجھے پکارتا ہے تو اس کی پکار ختم نہیں ہوتی، میں اس کے پاس آ جاتا ہوں. سبحان اللہ. میں اس کے پاس آ جاتا ہوں. غوث اعظم کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آدمی جب دل سے پکارتا ہے، مزار میرا بغداد میں ہوتا ہے، میری روح میرے مرید کے ساتھ ہوتی ہے، سبحان اللہ سبحان میرے اللہ. پکارنے والے کے ساتھ ہوتی ہے. تو آدمی جب سمجھ جائے گا لا الہ الا اللہ کیا ہے، آپ شجرہ کھول کر دیکھیے، اصل میں یہ ذکر 600 مرتبہ کرنا، 600 مرتبہ کرنے کا ہے.
میرے دوستو ہم 60 مرتبہ بھی نہیں کرتے. 10 بھی جو ہے اس میں ہمارا نہیں لگتا 6 کے ساتھ. ہم 60 مرتبہ بھی نہیں کرتے. لا الہ الا اللہ ہم 60 مرتبہ بھی نہیں کرتے. میرے دوستو 600 مرتبہ کیا کرے، مگر سمجھ گئے، سمجھنے کے بعد 6 مرتبہ بھی آپ نے کر لیا. سبحان اللہ. میرے دوستو حضور شیخ الاسلام والمسلمین کے اس شہزادے کے فرمان کے مطابق ہمارا ذکر یہاں پر ہوتا رہتا ہے. سبحان اللہ. اس ذکر کرنے والے کا ذکر خدا اپنے فرشتوں میں کرتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہم یہاں اس کا ذکر کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ ہمارا ذکر خدا کرتا. سبحان اللہ. سبحان خدا اللہ. کرتا ہے. آپ پوچھیں گے اس کی دلیل کیا ہے؟ ہاں یہ مجلس دلیل دینے کی نہیں ہے. ہاں بے شک. دلیل لینے سبحان کی ہے، اللہ. نہ دینے سبحان کی اللہ. ہے. کیا بات. سبحان یہ اللہ. دلیل دینے کی بھی نہیں ہے، لینے کی نہیں ہے. یہ سب ایمان والوں کی مجلس. واہ سبحان اللہ. بے شک. یہ ایمان والوں کی مجلس ہے. یہاں دلیل لینے دینے کی بات نہیں ہوتی. میرے دوستو پھر بھی میں برکت کے طور پہ عرض کیے دیتا ہوں. رب فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ. سبحان اللہ. تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر. سبحان اللہ. واہ سبحان اللہ. میں دلیل کے طور پہ نہیں، برکت کے اصول برکت کے لیے آیت کریمہ پڑھ کر میں سنا رہا ہوں. تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. تم میرا چرچا کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اس کا خلاصہ کیا ہے؟ تم مجھے پکارو میں تمہیں پکاروں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تم مجھے پکارو میں تمہیں پکاروں گا. اب یہ مت سمجھیے گا کہ ہم کتنے مرتبہ پکارتے ہیں، خدا کتنے مرتبہ پکارتا ہے. میرے دوستو خوش نصیب ہے آپ سب لوگ، خوش نصیب ہو. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اصول برکت کے لیے حدیث بھی عرض کیے دیتا ہوں. خدا کے فرمان کو سنا، رسول کے فرمان کو سن لیجئے. بندہ جب 1 مرتبہ اپنے رب کو پکارتا ہے تو بندے کو اس کے جواب کے بدلے میں رب 1 مرتبہ نہیں 70 مرتبہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. 70 مرتبہ پکارتا ہے. اب آپ جو ہے لگا لیجیے اندازہ. لا الہ الا اللہ میں نے 11 مرتبہ پڑھ لیا، 10 مرتبہ پڑھ لیا، تو رب نے کتنے مرتبہ پکارا؟ سبحان اللہ. میرے دوستو ہم یہاں 10 مرتبہ پکارتے ہیں، خدا ہمیں 700 مرتبہ پکارتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ سمجھانے کے لیے ہے میرے دوستو. کب؟ جب آدمی کے اندر یہ کیفیت طاری ہوتی ہے، اس کیفیت سے جب پکارتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو بھی پکارتا ہے. اسی لیے رب فرما رہا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ. تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. اب آپ پوچھیں گے یہاں پہ کیا وہ 70 مرتبہ کیوں پکارتا ہے ہمارے 1 مرتبہ پکارنے کے بدلے میں؟ بہت سارے سوالات ہیں مگر ایک سوال میں عرض کیے دیتا ہوں. 1 مرتبہ ارے بندہ پکارتا ہے، رب 70 مرتبہ کیوں پکارتا ہے؟ میرے دوستو یہ سمجھانے کے لیے، یہ عدد یہ گنتی سمجھانے کے لیے ہے. ورنہ 1 مرتبہ اگر کوئی اسے پکارتا ہے تو رب تبارک و تعالی زندگی بھر جب تک وہ جیتا ہے اس کا ذکر فرشتوں میں کرتا. سبحان اللہ. جس کو چن لیتا، جس کو پسند کر لیتا ہے. آپ نے نہیں سنا میرے دوستو؟ اگر 1 کے بدلے میں 1 ہی ہوتا، 1 ہی مرتبہ پکارتا تو یہ برابری ہو جاتی. اللہ اور اس بندے کی برابری ہے کیا؟ سبحان. ہم اپنی طاقت کے مطابق پکارتے ہیں، وہ اپنے رحمت کے مطابق. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ اپنی رحمت کے مطابق پکارتا ہے. مطلب کیا؟ تم میری راہ میں 1 دو، 10 اس کے بدلے میں لے لو. 1 مرتبہ مجھے پکارو، 70 مرتبہ میں تمہیں پکاروں گا. مولا تو 70 مرتبہ کیوں پکارتا ہے؟ ارے تو بندہ ہو کر 1 مرتبہ پکارتا ہے، میں رب ہو کر تجھے 70 مرتبہ پکارتا. سبحان اللہ. یہ میری شان ہے، یہ میری رحمت ہے. اور رب جسے چاہتا ہے زندگی بھر پکارتے رہتا. وہ کیسے؟ میرے دوستو قرآن مجید فرقان حمید کو آپ دیکھیں گے،
اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی کو رب تبارک و تعالیٰ نے مکے کی سرزمین پر دیکھا، مدینے کی سرزمین پر دیکھا، نماز کی حالت میں دیکھا، جنگ کے میدان میں دیکھا، عائشہ کے حجرے میں دیکھا، صحابہ کے مجمع میں دیکھا، آپ کو تنہا دیکھا، تو رب تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو پکار رہا ہے۔ کہیں یاسین کہہ کے پکار رہا ہے، کہیں طٰہٰ کہہ کے پکار رہا ہے، کہیں طاسین کہہ کے پکار رہا ہے، کہیں یا ایھا المزمل کہہ کے پکار رہا ہے، یا ایھا المدثر کہہ کے پکار رہا ہے، یا ایھا النبی کہہ کے پکار رہا ہے، یا ایھا الرسول کہہ کے پکار رہا ہے۔ ارے یہ تو محبوب ہے، محبوب، یہ تو محبوب ہے۔ ان کے پکارنے کو ایک طرف رکھا، مگر جن کی زندگی کو اپنا کلام بنا رہا، جن کی زندگی کو دیکھ کر رب اپنا کلام بنا رہا ہے، اور ایسا کلام کہ جو اسے پڑھے میں اس کی دنیا کو بھی روشن کروں گا، آخرت کو بھی روشن کروں گا۔ یہ معمولی سی بات ہے، یہ معمولی سی بات ہے۔ یہ ایک مرتبہ حضرت بشر الحافی نے ایک مرتبہ رب تبارک و تعالیٰ کے نام کی تعظیم کی، کیا ہوا؟ کیا ملا بدلے میں؟ چلے گئے آپ جس جگہ پر نہیں جانا تھا، چلے گئے، کیا ہوا؟ رب تبارک و تعالیٰ نے بشر حافی کے پاس ایسا پیغام بھیجا، ایسا پیغام بھیجا کہ آج دنیا ان کا ذکر کر رہی ہے، دنیا ان کا ذکر کر رہی ہے، اور ان کا ذکر عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، یعنی یہ ایسے صالحین اللہ کے نیک بندے ہیں جن کا ذکر کرنا اللہ کی رحمت کو دعوت دینا، جن کا ذکر کرنا اللہ کی رحمت کو دعوت دینا ہے۔ یہ حافظ صاحب فون کر رہے ہیں، شاید آئے ہیں، راستے میں پوچھ کے بلا دیجیے۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد کما کنت وترضى بأن تصلي عليه صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو حضرت بشر الحافی یعنی اولیاء اللہ کا ذکر کرنا کیا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو دعوت دینا، رب کی رحمت کو دعوت دینا ہے۔ بہرحال میرے دوستو، جو آیت کریمہ کو میں نے پڑھا اس طرف آ ہی نہ سکا۔ جس آیت کریمہ کو میں نے پڑھا وہ علم کے یعنی علم لدنی کی روشنی میں اس آیت کریمہ کو رب تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ وہ کیا؟ واقعے کو آپ نے گزشتہ جمعہ سن لیا۔ وہ کون سا ایسا علم تھا؟ اللہ کے ولی حضرت خضر کے پاس نبی کو ان کے پاس جانا پڑا۔ جلیل القدر نبی، اللہ سے ہم کلام ہونے والے حضرت موسیٰ کو اس ولی کے پاس جانا پڑا۔ وہ کون سا علم تھا؟ میرے دوست، رب تبارک و تعالیٰ ذکر فرماتا ہے وہ علم لدنی تھا۔ وہ علم نہ کتابوں کا تھا نہ درسگاہوں کا تھا، رب جسے چاہتا ہے اسے عطا کر دیتا ہے۔ یہ اس علم کا ذکر تھا۔ یہ اس علم کی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر سے کرنے کے لیے، سیکھنے کے لیے جا رہے تھے۔ میرے دوستو، یہ فیضان ہے حضور شیخ الاسلام المسلمین کا، یہ حضور شیخ الاسلام کا روحانی فیضان ہے۔ چند منٹوں میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا، پھر ذکر کی طرف ہم آتے ہیں۔ یہ فیضان ہے حضور شیخ الاسلام المسلمین کا کہ علم لدنی، جس کو علم باطنی بھی کہا جاتا ہے، علم باطنی بھی کہا جاتا ہے، اسے ہم بعد میں سمجھیں گے، اسے بعد میں سمجھیں گے۔ مگر ظاہری علم جو قرآن و حدیث کا، جو دین کا علم ہے، اسے سیکھنے والے کے مقام و مرتبے کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے محبوب فرماتے ہیں، جو خالص اللہ کی رضا کے لیے علم حاصل کرتا ہے دین کا، اور دوسروں کو بھی اس کا درس دیتا ہے، یعنی خود بھی علم سیکھتا ہے، دوسروں کو بھی سکھاتا ہے، یہ ظاہری علم کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ اس کے بدلے میں جنت میں اس کا درجہ نبیوں کے بعد اسی کا رکھے گا، نبیوں کے بعد
اسی کا درجہ یعنی صرف ایک درجے کا فرق ہوگا، ایک درجے کا ڈیفرنس ہوگا۔ میرے دوستو، ظاہری علم کا جب یہ عالم کہ رب تبارک و تعالی نبی کے ایک درجے کے فاصلے پر یعنی نچلے درجے میں ظاہری علم والے کو رکھے، یعنی شریعت کے علم والے کو رکھے، پھر طریقت کا علم کیا ہوگا؟ پھر اس کے بعد آگے چلیے، اس کی حقیقت کیا ہوگی؟ پھر معرفت میں آج چلے جائیں جس کو پیری مریدی کہا جاتا ہے، پھر اس کا مقام کیا ہوگا؟ میرے دوستو، یہ وہی واقعے کی طرف ہم لوگوں کے ذہنوں کو یعنی یہ آیت کریمہ لے چلتی ہے، جہاں پر حضرت شمس تبریز نے جہاں گفتگو میں نے ختم کی تھی، گفتگو گزشتہ جمعہ ختم کی تھی، شمس تبریز کے کتابوں کو، حضرت مولانا روم کے کتابوں کو شمس تبریز نے جب پانی سے اٹھایا، اس کو جب آپس میں جھاڑا تو دھول نکلی، تو میرے دوستو یہ علم لدنی ہی تھا، سبحان اللہ، یہ علم لدنی ہی تھا۔ ارے ہم ظاہری علم ہی کو حاصل کر کے دیوانے ہو رہے ہیں، ہمارے اندر طریقت کی طاقت کہاں؟ ہمارے اندر معرفت کی طاقت کہاں ہے؟ حقیقت کو سمجھنے کی ہمارے اندر حقیقت کہاں ہے؟ اسی لیے حضور شیخ الاسلام والمسلمین فرماتے ہیں انہیں میری حقیقت کا پتہ ہے، واہ سبحان اللہ، انہیں میری حقیقت کا پتہ ہے، مجھے ان کی حقیقت کا پتہ کیا؟ مجھے ان کی حقیقت کا پتہ کیا؟ میرے دوستو، ہم جو ہے نہ قرآن مجید کی الف کو سیکھتے ہیں، نہ حدیث کے ہا کو سیکھتے ہیں، نہ بزرگوں کے قول کے قاف کو سیکھتے ہیں، بس درسگاہیں کھول کر بیٹھ جاتے۔ یہ جمع غفیر ایک مجمع کو جمع کر کے درسگاہیں کھولتے۔ میرے دوستو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام علیہم الرضوان کو جو درس دیتے تھے، جاؤ مسجد نبوی میں جا کر دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ اور علم لدنی کی بات، وہ اصحاب صفا جس مقام پر دن رات 24 گھنٹے صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکتے تھے، جپتے تھے، بیٹھ کر جا کر دیکھے۔ میرے دوستو، حضور شیخ الاسلام والمسلمین کی زندگی بالکل ایسے ہی نظر آتی جو سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی ظاہری علم مسجد نبوی میں سکھاتے ہوئے دیکھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا کہ یہ مجلس جو علم سیکھ رہی ہے، سکھا رہی ہے، اللہ کی بارگاہ میں بہت بلند ہے، بہت بلند ہے۔ ایک طرف لوگ نماز پڑھ رہے تھے، نبی نے فرمایا کیا ان کا بھی درجہ بلند ہے؟ مگر علم سیکھنے سکھانے والوں کا ان سے بھی بلند، ان سے بھی بلند ہے۔ عبادت کرنے والا، ذکر کرنے والا، نماز پڑھنے والا جب نماز پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے تو اس کا فائدہ صرف اسی کو پہنچتا ہے، مگر علم سیکھنے سکھانے والا وہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ اس مجلس سے اس کو بھی فائدہ دیتا ہے، اس کے صحبت میں رہنے والے ساتھیوں کو بھی فائدہ دیتا ہے، ان کو بھی، یعنی دوسروں کو فائدہ پہنچانے کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیادہ پسند فرمایا، زیادہ پسند فرمایا۔ میرے دوستو، بہرحال علم کی بات اگر ہم کرتے چلے جائے تو بات آگے بڑھتی چلے جائے گی۔ یہ حلقہ ذکر کی ہماری مجلس، الحمدللہ ہم لا الہ الا اللہ کا جو ذکر کرتے ہیں یہ اسی کی برکت ہے، یہ اسی کی برکت ہے۔ ہمارے بزرگوں کی بات بھی رہ جائے اور ذکر بھی تھوڑا سا یعنی اس کی چاشنی بھی مل جائے، اس کی لذت بھی مل جائے اور ذکر کا مقصد بھی ہمیں مل جائے۔ دو تین باتوں کو عرض کر کے حلقہ ذکر کی طرف میں آؤں گا۔ میرے دوستو، یہ لا الہ الا اللہ کی برکت ہے کہ دیکھیے ہم جہاں بھی جاتے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں، جس گھر میں جاتے ہیں، چاہے وہ خانقاہ ہو یا کسی کے گھر میں ہو، ذکر کرنے کے لیے جاتے ہیں، رب تبارک و تعالی اس ذکر کرنے کے برکت کے وجہ سے، اس ذکر کے لا الہ الا اللہ کے
ذکر کرنے کے برکت کے وجہ سے آس پاس جتنے ہوتے ہیں گھر ہو، چاہے وہ درخت ہو، نباتات ہو، جمادات ہو، حیوانات ہو، ان سب پر بھی رحمت نازل فرماتا ہے، سب پر بھی رحمت نازل فرماتا ہے۔ جس مقام پر لا الہ الا اللہ کا ذکر ہوتا ہے، صرف ذکر ہونے تک نہیں، کئی عرصے تک لا الہ الا اللہ کی برکت اس گھر میں رہتی ہے، لا الہ الا اللہ کے ذکر کی برکت اس گھر میں رہتی ہے۔ اکیلے بیٹھ کر کرنا اور ہے، جماعت کے ساتھ جم کر کرنا اور ہے۔ اس بات کو میں نے عرض کیا تھا، چونکہ یہاں پر اس مقام پر پھر میں اس بات کو تازہ کر دوں۔ حضور شیخ الاسلام اور مسلمین فرماتے ہیں اکیلے ذکر کرنا اور ہے، جماعت کے ساتھ کرنا اور، جماعت کے ساتھ کرنا اور ہے۔ اکیلے آپ کریں تو اس کی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کا ذکر قابل و قبول ہوا کہ نہیں ہوا، رحمت نازل ہوئی کہ نہیں ہوئی، برکت آئے گی کہ نہیں آئے گی، مگر جماعت کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ جمع ہو کر جب ذکر کیا جاتا ہے، ایک نے بھی درد دل سے اللہ پکارا، سبحان اللہ، ایک نے بھی درد دل سے حق ہو کہہ کے پکارا، ایک نے درد دل سے الا اللہ کہا، ایک نے درد دل سے لا الہ الا اللہ کہا، رب تبارک و تعالی اس کے برکت کے وجہ سے سارے مجمع کے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیتا ہے، قبول کر لیتا ہے۔ اور قبول ہونے کا مطلب کیا؟ قبول ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اسے لے لیا ایک سائڈ میں رکھ دیا، نہیں، اللہ اس ذکر کو قبول کر کے جنت کی بشارت دے رہا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جنت کی بشارت دے رہا ہے۔ میرے دوستو، ہم ذکر کیا کر رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ایک بات اور، ایک بات ہو گئی، دوسری عرض کر کے اپنی گفتگو کو تمام کر دوں۔ میرے دوستو، لا الہ الا اللہ ہم جو یہ کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ روزانہ ہم پڑھتے ہیں، مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، کیا میں تمہیں ایسا کلمہ نہ بتاؤں جس کے وجہ سے تم خدا کی صحبت میں چلے جاؤ، سبحان اللہ، جس کے وجہ سے تم خدا کی صحبت میں چلے جاؤ اور اللہ تمہارے ساتھ ہو جائے، تم اللہ کے ساتھ ہو جاؤ۔ اے علی، کیا ایسا کلمہ نہ بتاؤ جس کلمے کی بدولت تم اللہ سے گفتگو کرے، اللہ تم سے گفتگو کرے؟ مولا علی عرض کرتے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور بتائیے وہ کون سا کلمہ ہے؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، سبحان اللہ، کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ ہے۔ حضرت علی سن کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسے تو ہم روزانہ پڑھتے ہیں، اسے تو ہم روزانہ پڑھتے ہیں، بس یہی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے علی، کلمہ تو یہی ہے، مگر میں جو طریقہ تمہیں بتاتا ہوں اس طریقے پر پڑھو، سبحان اللہ۔ اسے ایسے ہی جو زبان سے اقرار کرتا ہے، دل سے تصدیق کر لیتا ہے، کون؟ کافر۔ کافر جو زبان سے اسے پڑھ لیتا ہے، دل سے مان لیتا ہے، تو اس کا کفر کٹ جاتا، اس کا کفر کٹ جاتا ہے، وہ اسلام میں داخل ہو جاتا۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، وہ اسلام میں داخل ہوتا ہے صرف پڑھنے کے وجہ سے، دل سے مان لیا، زبان سے پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، زبان سے، دل سے مان لیا، تو اس کا کفر ختم، اسلام میں داخل ہو گیا، یعنی مسلمان ہو گیا۔ جب ظاہری پڑھنے کی علامت یہ ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جب ظاہری پڑھنے کی علامت یہ ہے، ہم ہر جمعہ ختم ہونے کے بعد یہ رات کو کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیا مسلمان ہونے کے لیے؟ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے، ابھی تک اسلام والے نہیں ہوئے۔ میرے دوستو، جو مسلمان اسے پڑھتا، جو اسلام والا اسے پڑھتا ہے، میرا موضوع یہ نہیں تھا، میرا موضوع
یہ نہیں تھا. حالات کے مطابق آپ نے عرض کیا تو میں نے مناسب سمجھا کہ یہاں پر اس کا ذکر کیا جائے, اس کا ذکر کیا جائے. میرے دوستو, یہ ظاہری پڑھنے کی شکل ہے. آدمی جب ظاہری طور پر پڑھتا ہے, جنگ میں صحابہ اکرام علیہم الرضوان جب کسی کافر کے گردن پر تلوار رکھتے تو وہ مشرک کافر لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے, اور اس کے باوجود صحابہ کسی کو قتل کرتے تو دیکھنے والے دیکھ کر آ کر شکایت کرتے, عرض کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, انہوں نے یہ کافر کو جس کے گردن پر تلوار رکھی تھی قتل کرنا چاہ رہے تھے, بس اس نے کلمہ پڑھا, انہوں نے کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اس کو قتل کر ڈالا. اب کافر جو ہے کس نیت سے پڑھ رہے ہیں؟ اس وقت جان بچانے کے لیے پڑھ رہے ہیں. یہ ان کا یعنی شاطر پن کہیے, ہوشیاری کہیے, کچھ بھی کہیے, کس لیے پڑھ رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانے, ہم نہیں کہہ سکتے. ایک صحابی کہتے ہیں کہ رسول اللہ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی انہوں نے مارا. میرے دوستو, سرکار فرماتے ہیں کہ تم نے کلمہ پڑھنے کے بعد بھی ان کو مارا, کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اس کو مارا. تو صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, وہ جان بچانے کے لیے پڑھ رہا تھا. کس لیے پڑھ رہا تھا؟ جان بچانے کے لیے. حافظ صاحب کو راستہ دیجیے. صلی اللہ علیہ النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ جان بچانے کے لیے اس نے کلمہ پڑھا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جان بچانے کے لیے پڑھا, کیا تم نے اس کے دل کو دیکھ لیا تھا؟ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. کیا تم نے اس کے دل کو دیکھ لیا تھا؟ تم نے اس کو پہچان لیا تھا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, نہیں. پھر کلمہ پڑھنے کے بعد تمہیں چاہیے تھا کہ نہ مارے. لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد تم کو چاہیے تھا کہ اسے چھوڑ دے. یعنی نبی ایسا حکم دے کہ جو اپنی جان بچانے کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھے, وہ اسلام قبول کرنے کے لیے پڑھ رہا ہو, ظاہری طور پر یا جان بچانے کے لیے پڑھ رہا ہو, مگر صحابہ نے سمجھ لیا تھا کہ یہ جان بچانے کے لیے. ارے وہ ان کا کہنا ٹھیک ہوگا, مگر نبی کیا فرماتے ہیں, زبان پر کافر کے بھی ہو, بات کو سمجھیے, کافر کے بھی ہو, اگر زبان پر لا الہ الا اللہ آ جائے تم اسے قتل کر رہے ہو تو اسے قتل کرنا چھوڑ دو, آزاد کر ڈالو, اس کو قتل نہ کرو. یہ ظاہری طور پر جان بچانے کی نیت سے ہی کیوں نہ پڑھ رہا ہو, اسے چھوڑ دو, اسے قتل نہ کرو. یہ اللہ کے محبوب کا فرمان ہے. میرے دوستو, کیا ہم جان بچانے کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ کیا ہر جمعہ کے بعد ہم لوگ اس رات میں مسلمان ہونے کے لیے, اسلام لانے کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ نہیں نا. پھر کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ میرے دوستو, کس لیے پڑھ رہے ہیں اس کا ترجمہ سنیے, سمجھ میں آ جائے گا. لا, مولا علی کو نبی نے کیا فرمایا, میں جو طریقہ بتاتا ہوں وہ طریقے سے پڑھو. لا, نبی نے بتایا کیا, تمہارے بائیں گھٹنے سے اپنی گردن کو لو, سیدھے گھٹنے تک لاؤ, پھر وہاں سے تمہاری کان کی لو تک اپنے سر کو اٹھاؤ, پھر ضرب الا اللہ کا سینے پر لگاؤ. لا کے معنی کیا ہے؟ لا کے معنی نہیں, الہ کے معنی ہے. کیا نہیں ہے, کیا ہے؟ کسی کو دیکھا تو ہم کہیں گے نا کہ نہیں ہے, کسی کو دیکھے تو بولیں گے نا کہ ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جب تک حافظ صاحب نہیں تھے تو ہم نہیں یہ کہہ سکتے تھے, اب آگے ہے. سبحان اللہ. میرے دوستو, سمجھنے کی کوشش کرے. لا کہہ رہے ہیں, کیا نہیں ہے, اب آگے تب بھی لا کہہ رہے ہیں. لا نہیں,
इलाहा है क्या नहीं है। मेरे दोस्तों, हम जब जिक्र करने के लिए बैठते हैं, हमारी तवज्जो को किस तरफ मबजूल कराया जाता? हमारी तवज्जो को किस तरफ मबजूल कराया जाता है? बड़े इत्मीनान के साथ मेरे दोस्तों अल्लाह की रहमत नाजिल हो रही है, सुभान अल्लाह, सुकून के साथ। हम जब जिक्र के लिए बैठते हैं तो हमारी तवज्जो किस तरफ दिलाई जाती है? याद है किसी को? तसव्वुर मुर्शद। किसका तसव्वुर? सुभान अल्लाह, पीरो मुर्शद का तसव्वुर हो। यानी हम जब जिक्र कर रहे हैं तो गोया तसव्वुर का मतलब क्या? मेरा पीर मेरे सामने है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरा पीर सुभान अल्लाह, मेरे सामने है, यानी मैं उसके सामने हूँ। मैं नहीं जा सकता अलकुंदी से, वो कछोछा से यहाँ आ सकता। सुभान अल्लाह, बेशक हक, मेरे सुभान अल्लाह, पास सुभान अल्लाह, जाने की कुव्वत नहीं, याद करे तो उसके पास आने की ताकत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आने की ताकत है तो तसव्वुर किया क्या? मेरे दोस्तों, इससे पहले एक बात और सुन लीजिए, आसान हो जाएगी, और भी बात और भी आसान हो जाएगी। वो क्या? जब तुम नमाज पढ़ो, हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो इस तरह से पढ़ो कि तुम अल्लाह को देख रहे। बेशक, किसे देख रहे हो? अल्लाह को देख रहे हो। ये तसव्वुर नहीं कर सकते? बेशक, तुम्हारे अंदर ये ताकत नहीं है तो कम से कम इतना तो तसव्वुर करो कि हम उसे नहीं देख सकते तो वो हमें देख रहा है, वो मुझे देख रहा है। तो हम यानी ये जिक्र में बैठे तो ये वही है। नमाज मस्जिद में मुसल्ले पर जब खड़े होते हैं, हम अपने रब को देख नहीं सकते, वो हमें देख सकता है। अब जब बैठकर ला इलाहा कह रहे हैं, हम मुर्शद को देख नहीं सकते, वो हमें देख रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, शेखुल इस्लाम जिंदाबाद। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप कहेंगे क्या नमाज में हम अल्लाह को देख रहे हैं? ये क्या बात हुई? कैसा तसव्वुर करें? हाफिज साहब को पहले देखे थे तो ये तसव्वुर कर सकते। हाफिज साहब ऐसे है, आपका चेहरा नूरानी है, आप खूबसूरत है, देखे नहीं तो क्या तसव्वुर करते जी? अब यहाँ अल्लाह के तसव्वुर की बात हो रही है। नमाज में अल्लाह के तसव्वुर की बात हो रही है। जिसे देखा ही नहीं उसका तसव्वुर क्या? जिसे देखा ही नहीं उसका तसव्वुर क्या? नबी पाक अली को बैठाकर यही दर्स दे रहे थे, यही दर्स दे रहे थे। खानकाहों में मुर्शदे पर हक हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हक मदनी या मदनी आप यही दर्स देते हैं कि जब बैठो तो अपने मुर्शद का तसव्वुर करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अपने मुर्शद का तसव्वुर बेशक, करो। बेशक। और कोई किसी का अगर मुरीद नहीं है तो गुंबद खजरा का तसव्वुर करे। वाह, सुभान अल्लाह, वो गुंबद खतरा का तसव्वुर करे। और जो जिसका मुरीद वो अपने पीर का तसव्वुर करे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वो अपने पीर का तसव्वुर करे। गोया खुलासा क्या है कलाम का कि जब तुम जिक्र के लिए बैठते हो तो अपने मुर्शद का तसव्वुर करो। सुभान अल्लाह। अब नमाज में आप रुकू कर रहे हैं, सजदा कर रहे हैं, दुनिया में किसी के पास अपनी नाक लगड़ते, अपनी जबीन को बेजाने को झुकाते, किसी के सामने अपनी कमर झुकाते नहीं झुकाते। अब वहां खड़े हो गए, रुकू में चले गए, क्या मौला मेरी हकीकत कुछ नहीं है, सब कुछ तू है। सुभान अल्लाह, मौला तू इबादत के लायक है, तू माबूद है, मैं तेरा बंदा हूँ, मैं तेरा बंदा हूँ। मौला मैं तेरी बारगाह में इस जबीन को, इस पेशानी को इसलिए झुका रहा हूँ कि मौला तू ही इबादत के लायक, तू ही इबादत के लायक है, किसी के पास नहीं झुका रहे। अब ये जिक्र में बैठने के बाद
समझो ला इलाहा को, हाँ समझो। खुलासा कर दूं इसका, खुलासा कर दूं। कहा कि मौला हम जो है अपने सर को झुका रहे हैं, यानी ये सर हम किसी के पास नहीं झुकाते, हाँ किसी के पास नहीं झुकाते, तेरी बारगाह में झुका रहे हैं। अब जिक्र करने बैठ गए, तसव्वुर करो मुर्शद का, सुभान अल्लाह, सुभान, तसव्वुर करो अपने शेख का, अपने पीरो मुर्शद का। ला कहा, सुभान अल्लाह, नहीं। सुभान अल्लाह, क्या नहीं, तसव्वुर हम कर रहे हैं गोया हम पीर की बारगाह में हाजिर, हाँ हम अपने आप को अपने पीर की बारगाह में हाजिर समझते हैं। ला के माने क्या है? नहीं, क्या नहीं, मैं नहीं। हाँ, सुभान नहीं अल्लाह, समझे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ला नहीं, क्या नहीं, मैं नहीं। इलाहा है, क्या है? सुभान ऐ अल्लाह, मुर्शद, तू सुभान है। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरे सुभान अल्लाह। शेख तू है। मैं का घर कुछ भी नहीं, तू है। तकब्बुर मेरा नहीं, तू मुतकब्बिर है। सुभान अल्लाह, हक है, मेरा हक है, कुछ नहीं, अरे शान तेरी है। सुभान अल्लाह। मैं नहीं, तू है। शान मैं नहीं, तेरी है। सुभान मेरी अल्लाह। हकीकत कुछ भी नहीं, सब कुछ तू है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान, इलाहा यानी मैं कुछ भी नहीं, तू ही तू है, तू ही तू है। सबक जिक्र में यहीं से शुरू हो रहा। क्या? पहले मैं को खत्म करो, हाँ, सुभान अल्लाह, बेशक, पहले बेशक, मैं को खत्म करो। खानका से यही दर्स मिलता है, सुभान अल्लाह, सुभान, बेशक, खानका से बेशक। यही सबक मिलता है। अगर खानका आना हो तो पहले मैं खत्म करो। हाँ, सुभान अल्लाह, हाँ, पहले जहाँ बेशक, मैं नहीं बेशक। होता है उसके साथ मुर्शद होता है। सुभान अल्लाह, हक, जहाँ मैं नहीं होता सुभान अल्लाह, वहाँ खुदा होता है, सुभान अल्लाह, वहाँ खुदा होता है। इसीलिए मुर्शद के तसव्वुर की बात की गई। क्या बात को मैं इख्तिसार के साथ अर्ज करूं? ला नहीं है, नहीं। इलाहा यानी आप है, मैं कुछ भी नहीं, तू। इल्लल्लाह यानी अल्लाह के सिवा कुछ भी नहीं। सुभान अल्लाह, कहाँ है? तसव्वुर कर लिया आपने? क्या मेरे सामने शतरंजी पर है या नमाज पर बैठे? इल्लल्लाह का मतलब क्या? यानी अल्लाह ही है। इल्लल्लाह का क्या मतलब? अल्लाह ही है, नहीं है कोई माबूद सुभान अल्लाह अल्लाह, के सुभान सिवा। सिर्फ अल्लाह ही है माबूद। कहाँ है? रिहाल को है, सामने डेस्क है, नहीं। कहाँ है? इसीलिए तरीका बताया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इसीलिए तरीका बताया। ला जैसा जबान से कह रहा है वैसा अपने जिस्म को भी पाक कर हरकत में लाकर, वाह, सुभान अल्लाह, हरकत में ला इसे। जैसा कुछ गलती तूने नहीं किया, दुनिया ने तुझे इल्जाम लगाया तो तू कहता है नहीं 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 मैंने कुछ नहीं किया। सर को हिलाते है कि नहीं हिला? मैंने कुछ नहीं किया। अब तू अपने मुर्शद की बारगाह में बैठा, वाह, सुभान अल्लाह, अब अपने सर को हरकत में ला। वहां तेरा दुनिया में यानी गलती नहीं किया, वहां सर हिलाने से दुनिया की सजा से बचता है। यहाँ अपने सर को हिलाता है तो जहन्नम से आजाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, यहाँ हक, अपने सर को हिलाता है तो जहन्नम से आजाद हो जाता सुभान है। अल्लाह। इसीलिए ये सर को हिलाने की ताकीद की गई। वाह, सुभान अल्लाह, ला अपने सर को हरकत में लाओ। इलाहा, इलाहा कब आ रहा है? ला जब तक है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। फैजान हुजूर शेखुल इस्लाम सुभान अल्लाह, सुभान पर कुर्बान, मैं कुर्बान, मेरे माँ बाप कुर्बान, मेरी जान कुर्बान, मेरा ईमान कुर्बान। जब ला पढ़ो तो अपने सर को झुकाओ, गौर करो। सुभान अल्लाह, ला पढ़ो तो सर को झुकाओ, यानी नहीं। जब इला पढ़ो तो सर को उठाओ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नहीं। ला पढ़ा नहीं, यानी मैं झुक गया हूँ, नहीं। इला सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सर को उठाया, बुलंद किया तो मैं
कुछ भी नहीं, ये सर तेरी ही बालगाह में झुकता है। इलाह बुलंद तू ही है। सुभान अल्लाह, सुभान को अल्लाह। उठाने की ताकीद इसीलिए की जा रही है। इलाह यानी तू है, तू है। इल्लल्लाह यानी अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। कहाँ है? आप खानकाह में है, मुर्शद के सामने है। तो मैं यही कहूंगा कि खानकाह में अगर आप अपने मुर्शद के सामने हैं, चाहे अहमदाबाद में हो या कचौजा में हो, चाहे वो बलहारी में हो या लंदन के सरजमीन पर हो, अगर मुर्शद सामने है तो तसव्वुर की जरूरत नहीं। क्या तसव्वुर करते हैं? सुभान अल्लाह। हाँ? जब खुद फिगर सामने है तो तस्वीर की जरूरत क्या जी? सुभान अल्लाह। आदमी जब सामने है तो फोटो की क्या जरूरत? तसव्वुर मेरे दोस्तों ये तस्वीर है। सुभान अल्लाह। ये तस्वीर है। ये आंखों में हम जो लाते हैं मेरे दोस्तों ये खतरनाक कैमरे है, समझे? ये कैमरे है, इसमें हम सेव कर लेते हैं। मगर दोस्तों अब जब हम लाइव देख रहे हो, इन कैमरों से जब लाइव देख रहे हो, फिर कैमरे को इधर उधर मोड़ने की जरूरत क्या? मोड़ने की क्या जरूरत है? अब जब देख रहे हैं तो मैं यही कहूंगा तसव्वुर की जरूरत नहीं, डायरेक्ट देखते रहो, कहते रहो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। यानी यहाँ जबान पर चलते रहे, दिल से मांगता रहे, सुभान अल्लाह, दीदार करता रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दीदार करता रहे। मेरे दोस्तों जब डायरेक्ट सामने हो तो दीदार करते रहो। हरकत करो या ना करो, हरकत करो या ना करो, जबान को हरकत में लाओ, दिल से मान लो और इन कैमरों से दिल में उसको उतारो। सुभान अल्लाह, सुभान। दिल में अपने मुर्शद का वीडियो सेव करो। मेरे दोस्तों अब जब डायरेक्ट देख रहे हो तो जरूरत नहीं है, देखते रहो, ला इलाहा पढ़ते रहो। सुभान ला इलाहा पढ़ते रहो। अब देख नहीं सकते, यहाँ डायरेक्ट नहीं है, तो यहाँ तसव्वुर की बात की गई है। सुभान अल्लाह, सुभान। खत्म मजलिस, गुफ्तगू खत्म। यहाँ पर तसव्वुर की बात की गई है। क्यों? तो यहाँ वहाँ तसव्वुर करने की जरूरत नहीं है, किसी के घर में करने की जरूरत नहीं है, तुझे किसी के दुकान मकान में तसव्वुर की जरूरत करने की जरूरत नहीं है। अगर अपना मेरा तसव्वुर करना हो तो इल्लल्लाह की जो ज़रब दिल पर लगाता है तो यूं समझ ले कि तेरे दिल के तख्त पर मैं बैठ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी अपने दिल के तख्त पर अपने मुर्शद को बैठाए हो, इसीलिए तसव्वुर कर रहे हैं। ऐ मेरे शेख, ये दुनिया में कौन सी भी ऐसी जगह नहीं है कि जहां तुझे बैठा सके। बस एक दिल है जहां तेरा हम मदीना बना सके। सुभान अल्लाह, सुभान। बस एक दिल है जहां तुझे बैठा सके। इसीलिए दोस्तों हुजूर शेखुल इस्लाम फरमाते हैं इबादत का मरकज खाना काबा है। इबादत का मरकज सुभान अल्लाह, खाना काबा है, मक्के मुअज्जमा है, और मोहब्बत का मरकज मदीना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत का मरकज मदीना मुनव्वरा है। यानी वहां जाओ, मक्के में जाओ मेरे दोस्तों, वहां कसरत इबादत करो। मदीने में जाओ तो कसरत मोहब्बत का सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशुमार इस पर गुफ्तगू हो सकती है। बहरहाल ला इलाहा इल्लल्लाह की जो ज़रब हम लगाते हैं, अरे क्या हम गर्दन को ऐसे जोर से नहीं हटा सकते? नहीं, दिल पर ही ज़रब लगाने को। ज़रब के माने क्या है? यानी जोर से मारने को कहते हैं। ज़रब यानी ज़रब देना इसे कहते हैं, जोर से। दिल पर ही लगाने की बात क्यों की जा रही है? इल्लल्लाह हक हु, अल्लाह हु, दिल पर ही ज़रब लगाने की जरूरत क्या? हुजूर शेखुल इस्लाम का मशहूर, बड़ा प्यारा, बड़ा मुकम्मल, सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छा मुकम्मल एक ही आपका कौल, एक जुमला, वो क्या? दिल को संवार लो। दिल को संवार लो। जिसका दिल संवर गया उसकी दुनिया भी संवर गई, आखिरत भी संवर गई।
جس کا دل نہیں سنورا زندگی بھر وہ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہے، اس کی دنیا بھی بیکار ہے، آخرت بھی بیکار ہے۔ بہرحال اس گفتگو کے اسی بات پر اپنی بات کو میں ختم کرتے ہوئے دعا گو ہوں کہ رب تبارک و تعالی ہم